یہ کہانی ہے دو بچوں کی جو پیسفک اوشن کے ایک آئلینڈ پہ پھنس جاتے ہیں اور اسی آئلینڈ پہ رہتے ہوئے انہیں کئی سال بیت جاتے ہیں، اور جب یہ دونوں جوان ہو جاتے ہیں تو ان کے شریر میں فزیکل چینجز ہونے لگتی ہے، جس سے یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتے ہیں، اور یہ آگے کیا کرتے ہیں اور اس آئلینڈ پہ کیسے پھنسے یہ جاننے کے لیے آپ ویڈیو کے انت تک بنے رکھیں۔ چلو سٹارٹ کرتے ہیں مووی کی سٹوری کو۔ مووی سٹارٹ ہوتی ہے جس میں ایک شپ کو دکھایا جاتا ہے اور اس میں فیملی ہوتی ہے جس میں دو بچے ہوتے ہیں، لڑکے کا نام ریچرڈ اور لڑکی کا نام ایملین ہوتی ہے، اور یہ دونوں ہی کزن ہیں، اور یہاں پر ریچرڈ کے ساتھ اس کا فادر بھی ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ ایک کوک ہوتا ہے جس کا نام پیڈی ہے، اور وہ شپ پر سبھی لوگوں کے لیے کھانا بناتا ہے۔ اب شپ میں آگ لگ جاتی ہے جس سے دھواں پھیل جاتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب کوک دونوں بچوں کو ایک چھوٹی سی ناؤ پہ بٹھا کر یہاں سے بچا کے لے جاتا ہے۔ ان کو اس ناؤ پہ پوری رات گزر جاتی ہے، اب صبح ہو جاتی ہے۔ اب ایولین دیکھتی ہے وہ ایک آئلینڈ کے پاس پہنچ گئی ہے، اس لیے وہ پیڈی کو جگاتی ہے۔ پیڈی جب اس آئلینڈ کو دیکھتا ہے تو کافی خوش ہو جاتا ہے اور اپنی ناؤ کو اس آئلینڈ کے پاس لے جانے لگتا ہے۔ جب یہ اس آئلینڈ پہ پہنچ جاتی ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس آئلینڈ پہ ہر وہ چیز موجود ہے جو انہیں جینے کے لیے چاہیے، جیسے پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے بھرپور ماترا میں کھانا۔ یہ لوگ اس آئلینڈ پہ آ کے بہت خوش رہتے ہیں کیونکہ اس آئلینڈ پہ ہر کوئی چیز آسانی سے مل جاتی تھی۔ یہاں پہ پیڈی کو شراب کے بہت سارے بوتل مل جاتے ہیں جس سے وہ کافی خوش ہوتا ہے۔ ریچرڈ جیسے ہی آگے جاتا ہے اسے انسانی کھوپڑی ملتی ہے جسے لا کر وہ پیڈی کو دیتا ہے۔ اب پیڈی سمجھ جاتا ہے کہ ان کے علاوہ اور کوئی بھی یہاں پہ آ چکا ہے، اس لیے وہ بچوں کو لے کر کہیں اور چلا جاتا ہے۔ اب رات ہوتی ہے اور پیڈی بیٹھ کر شراب پی رہا تھا، تبھی اس آئلینڈ کے دوسری اور سے آواز آتی ہے۔ پیڈی جب جا کر دیکھتا ہے تب وہاں ایک پتھر پر ماس کا ٹکڑا اور خون بکھرا ہوا تھا، یعنی کسی نے وہاں پہ بلی دی ہے۔ یہ دیکھ کر پیڈی کافی زیادہ ڈر جاتا ہے، بچوں کے پاس واپس چلا جاتا ہے اور وہ بچوں کو سمجھانے لگتا ہے کہ وہ آئلینڈ کے دوسری طرف کبھی نہ جائے۔ پیڈی یہ سوچ کر پریشان تھا کہ آئلینڈ کے اس پر کیا ہوا ہوگا۔ اب یہ تینوں ہی کافی زیادہ مستی کرنے لگتے ہیں۔ پیڈی نے زیادہ شراب پی تھی اس لیے وہ جلدی ہی سو گیا، اور اب اگلی صبح ہوتی اور پیڈی دیکھتا ہے کہ اس کے شراب کے کین پانی میں بہہ رہے ہیں، جس کو پکڑنے کے لیے وہ پانی میں اتر جاتا ہے، لیکن نشے میں ہونے کی وجہ سے وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ جب بچے سو کر اٹھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں پیڈی وہاں پہ نہیں ہے، وہ اس کی تلاش کرنے لگتے ہیں۔ اب انہیں پتہ چلتا ہے کہ پیڈی آئلینڈ کے دوسری طرف ہے۔ وہ بچے ناؤ لے کے اس طرف پہنچ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں پیڈی مر چکا۔ یہ دیکھ کے بچے کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں کیونکہ ایک پیڈی تھا جو ان کا خیال رکھ رہا تھا، لیکن اب وہ بھی مر چکا ہے اور بچے اب یہاں پہ بالکل اکیلے ہیں۔ اب رات ہوتی ہے، یہ دونوں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تب ایملی ریچرڈ سے کہتی ہے کہ اب اسے اس آئلینڈ پہ نہیں رہنا، اسے کہیں اور لے چلو۔ اب ریچرڈ ایملین کو دوسری جگہ پہ لے جانے لگتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد یہ اپنے رہنے کے لیے ایک گھر بنانے لگتے ہیں، اور ایک آئلینڈ پہ کس طرف سروائیو کیا جا سکتا تھا ان کو سب آتا تھا کیونکہ پیڈی نے ان کو سب کچھ سکھا دیا تھا۔ ان لوگوں کو یہاں رہتے ہوئے کئی سال گزر جاتے ہیں اور یہ دونوں ہی جوان ہو چکے تھے، اس لیے ان دونوں کے شریر میں فزیکل چینجز ہونے لگتی ہے اور یہ ایک دوسرے کو نوٹس کرنے لگتے ہیں، اور ان دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے فیلنگ آنے لگتی تھی، لیکن اس فیلنگ کے لیے یہ دونوں ہی انجان تھے کیونکہ اس بارے میں ان دونوں کو کچھ بھی پتا نہیں تھا، نہ ہی ان دونوں کی کوئی ایجوکیشن ہوئی ہے جس سے ان دونوں کو اس بارے میں پتا چل سکے۔ ایک دن ایملین پانی میں نہا رہی تھی، تب اس کی باڈی سے بلڈ آنے لگتا ہے جسے دیکھ کر وہ کافی ڈر جاتی ہے اور وہ ریچرڈ کو آواز لگاتی ہے۔ بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ بلڈ اسی کی باڈی سے آ رہا تھا، یعنی کہ وہ اس کا فرسٹ پیریڈ تھا۔ اب ریچرڈ آ جاتا ہے اور ایملین سے اس کی چلانے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ تب ایملین اسے کہتی ہے کچھ نہیں ہوا ہے اور وہ اسے یہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے، لیکن پانی میں بلڈ دیکھنے کی وجہ سے وہ جاننا چاہتا تھا آخر یہاں پہ ہوا کیا ہے۔ اسے لگتا ہے شاید ایملین کو کوئی چوٹ لگی ہے اور وہ ایملین کی چوٹ کو دیکھنے لگتا ہے، لیکن ایملین اس کو اس بارے میں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ریچرڈ کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ایملین اسے کچھ چھپا رہی ہے، اس لیے اب وہ یہاں سے چلا گیا، اور جیسے جیسے ٹائم بڑھتا گیا یہ ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہونے لگے۔ ایک دن ایملین کو ایک ڈرم بجنے کی آواز آتی ہے، جب وہ جا کے دیکھتی ہے تو وہ آواز دوسرے آئلینڈ سے آ رہی تھی، اس لیے ایملین وہاں جا کر دیکھنے لگتی ہے۔ اب اسے پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ ایک بڑی مورتی ہے اور اس مورتی سے خون نکل رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ایملین کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور دوڑ کر ریچرڈ کے پاس آ جاتی ہے اور وہ ریچرڈ کو ساری بات بتانے لگتی ہے۔ یہ بات سن کر ریچرڈ کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے کیونکہ پیڈی نے ان دونوں کو ہی وہاں جانے سے منع کیا تھا اور قسم دی تھی کہ وہاں دوبارہ نہ جانا، کیونکہ ایملین نے وہاں جا کر پیڈی کی قسم کو توڑ دیا تھا، جس سے ریچرڈ اس پر غصہ کرتا ہے۔ جب رات میں ایملین سوتی ہے تو اس کو ایک سپنا آتا ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ ریچرڈ پانی میں ڈوب رہا ہے اور اس سے وہ مر گیا۔ یہ دیکھ کر وہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ریچرڈ بھی آ جاتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ وہ اسے کبھی کھونا نہیں چاہتی۔ یہ بات کہہ کر وہ اسے کس کرتی ہے۔ اب ریچرڈ کے اندر فیلنگ آ جاتی ہے اور وہ اسے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایملین کو یہ اچھا نہیں لگتا اور وہ اسے بھاگ جاتی ہے۔ اب صبح ہوتی ہے اور ریچرڈ کہیں جانے لگتا ہے، تب ایملین اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ غصے میں ہوتا ہے اور اس کی بات نہیں سنتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب ایملین اسے منانے کے لیے اس کے پیچھے جاتی ہے، وہ ایک پتھر کے پیچھے کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اب ایملین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ جب وہ اسے آواز لگاتی ہے تب ریچرڈ اس پر غصہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ریچرڈ کو ایک شپ آتے ہوئے دکھتا ہے، اس لیے وہ بھاگ کر پہاڑی کی طرف جانے لگتا ہے جہاں پہ اس نے لکڑیاں جمع کر کے رکھی تھی تاکہ وہ اس میں آگ لگائے اور ان کو سگنل دے، لیکن اسے جانے میں دیر لگتی ہے، اتنے میں شپ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جبکہ ایملین بھی وہی تھی، اگر وہ چاہتی تو اس میں آگ لگا کر سگنل دے سکتی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں کرتی ہے کیونکہ ایملین کو یہاں رہنا اچھا لگنے لگا تھا۔ اس بات پر ریچرڈ ایملین پر بہت زیادہ غصہ کرنے لگتا تھا۔ پھر ریچرڈ لکڑی سے ناؤ بنانے لگتا ہے اور اس کو پانی میں ڈال کر یہاں سے جانے لگتا ہے، لیکن اس کی ناؤ کچھ دور جا کر ہی پانی میں ڈوب گئی اور وہ گر گیا۔ اس پر ایملین اس پر ہنسنے لگتی ہے۔
अब रिचर्ड वापस आ जाता है और एमलिन उस पर मजाक बनाने लगती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम उस दिन पत्थर के पीछे क्या कर रहे थे। और इस बात पर रिचर्ड उससे गुस्सा करता है और कहता है तुम पीछे से मुझे देखती हो। तब इस पर एमलिन कहती है कि जब मैं बिना कपड़ों की होती हूँ तब तुम छुप कर मुझे देखती हो। ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। अब रिचर्ड को ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो झोपड़ी के अंदर जाता है, जहाँ पर वो एमलिन का सारा सामान बाहर फेंक देता है और वो उसे कहता है कि ये झोपड़ी मैंने बनाई है और तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। इसलिए अब एमलिन को बाहर ही रहना पड़ता है। और जब बरसात आती है तो एमलिन एक छोटे से गुफा में छुप जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एमलिन एक छोटी सी मूर्ति के पास एक छोटा सा फूल लेके जाती है, क्योंकि एमलिन उस मूर्ति को गॉड मानने लगी थी। एमलिन जब फूल रखकर वापस आ रही थी तब उसका पैर जहरीली मछली पे पड़ जाता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। रिचर्ड ने एमलिन को बहुत दिनों से देखा नहीं था, इसलिए रिचर्ड को एमलिन की फिक्र होने लगी थी। इसलिए वो उसे देखने के लिए दूसरे आइलैंड पे जाता है। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो एमलिन काफी बीमार थी, इसलिए वो एमलिन से पूछता है आखिर तुम्हें क्या हुआ। तब वो उसे कहती है कि उसका पैर एक जहरीली मछली पे पड़ा था, जिसकी वजह से वो बीमार हो गई। अब एल्विन उसे कहती है कि तुम मुझे मेरे गॉड के पास ले चलो। अब रिचर्ड उसे उठाकर मूर्ति के पास ले जाता है और उसे प्रेयर करने लगता है और वो उसे कहता है कि एमलिन जल्दी ही ठीक हो जाए। और अब कुछ देर के बाद एमलिन जल्दी ही ठीक हो जाती है। अब इसलिए रिचर्ड उसे अपने साथ ले आता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। एक दिन रिचर्ड और एमलिन बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तब ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तब इनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप हो जाती है और अब इन दोनों ने उस फीलिंग को पहली बार समझा था जो इनके अंदर काफी दिनों से आ रही थी। और ये इस फीलिंग को दिन में कई बार एंजॉय करने लगे थे, क्योंकि इसमें इनको काफी ज्यादा मजा आने लगा था। एक दिन रिचर्ड को लगता है कि एमलिन उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रही है। तब रिचर्ड एमलिन से कहता है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। एमलिन कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मेरी तबीयत खराब और शायद मुझे लगता है मेरे पेट में कुछ है। और अब वो रिचर्ड का हाथ अपने पेट पे रख लेती है और तब उसके पेट में कुछ हलचल होने लगती है और रिचर्ड उसे कहता है कि तुम्हारा पेट खुद से क्यों हिल रहा है। दरअसल एमलिन प्रेग्नेंट हो चुकी और इस बात से ही दोनों अनजान। एक दिन रिचर्ड आइलैंड के दूसरी तरफ जाता है, वहाँ पे वो देखता है कि कुछ आदिवासी लोग एक आदमी को बलि चढ़ा रहे थे। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और दौड़कर एमलिन के पास आ जाता है, लेकिन एमलिन की पेट में दर्द होने की वजह से वो चिल्ला रही थी। अब रिचर्ड आकर उसकी मदद करने लगता है। दरअसल एमलिन की डिलीवरी का टाइम हो गया था और वो यहाँ पे एक बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे को देखकर वो काफी खुश होती है और उसे अपनी झोपड़ी में लाते हैं। कुछ देर बाद वो बच्चा रोने लगता है। उनको लगता है शायद ये बच्चा भूखा, इसलिए ये इसे पानी और खाना खिला रहे थे, लेकिन इन दोनों को ये पता ही नहीं था कि इस बच्चे को खाने की जरूरत नहीं लेकिन माँ की दूध की जरूरत है। अब बच्चे को रोता हुआ देख एमलिन उसे सीने से लगा लेती है, जिस पर से वो अपना खाना खुद ही लेता है। एक लड़का था, इसका नाम ये पेड़ी रखते, क्योंकि ये अपने कुक पेड़ी को काफी मिस करने लगे। अब ये दोनों इस आइलैंड पे बच्चे के साथ काफी ज्यादा खुश रहने लगे थे और इस बच्चे को काफी ज्यादा प्यार किया करते थे। अब इस बच्चे के साथ इस आइलैंड पे इनको कुछ साल गुजर जाते हैं। अब रिचर्ड उस आइलैंड पे जाता है जहाँ पर वो पेड़ी के साथ पहली बार आया था। यहाँ पर वो अपनी बचपन की चीजों को देखकर बचपन को मिस करने लगता है। यहाँ पर इनका बेटा एक पेड़ के पास खड़ा होता है और उस पर लगी जहरीली पेड़ी को अपनी नाव पे रख लेता है। अब जब एमलिन वापस जाने के लिए नाव में चढ़ती है तब उसके हाथ में से पतवार गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी नाव आगे जाने लगती है और वो रिचर्ड को जोर से आवाज लगाती है और रिचर्ड दौड़ कर आता है और नाव का पीछा करने लगता है, लेकिन रिचर्ड के पीछे शार्क पड़ जाती है। अब एल्विन रिचर्ड को बचाने के लिए दूसरा पतवार शार्क के ऊपर फेंक देती है, जिससे शार्क यहाँ से चली जाती है, जिससे रिचर्ड नाव के ऊपर चढ़ जाता है। नाव को कंट्रोल करने के लिए इनके पास कोई भी चीज नहीं थी, इसलिए नाव समुद्र की गहराई की तरफ जाने लगती है। अब इनकी नाव को समुद्र में जाते हुए काफी टाइम हो जाता है और इनको भूख भी लगने लगती है, जिसकी वजह से इनका बच्चा वो जहरीली बेरी खाने लगता है, जिसको एमलिन देखती है। उसे लगता है कि उसका बच्चा अब कुछ ही समय में मर जाएगा, इसलिए रिचर्ड फैसला करता है कि अब वो दोनों भी ये बेरी खाकर मर जाएंगे, जिससे वो दोनों ही उस बेरी को खाकर बेहोश हो जाते हैं। दरअसल ये बेरी इतनी जहरीली नहीं थी कि इससे किसी की जान जाए, इसलिए ये तीनों ही बेहोश हो जाते हैं। अब इनकी नाव को समुद्र में बहता हुआ रिचर्ड का फादर उसे देख लेता और उसके पास आ जाता और वो अपने आदमियों से कहता है कि इन तीनों को चेक। और जब वो आदमी उन्हें चेक करते हैं तो उन्हें पता चला कि ये तीनों जिंदा है और बेहोश, इसलिए उन्हें बचा लिया जाता है। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब